پیغمبر آدم دے چند اوصاف جناب دی خدمت دے جرز کرا کر دے نامادن تبلنتر صلوات تلاوت نورہ حضرت نور مبارک کون اذا یمشی فی لیلت ظلمائن بدا لہو نور خانہ قمر فرمایا جدا تاریک رات زہرا دا بابا گھر تو باہر قدم رکھیا انج معلوم ہوندا جویں 14ویں دا چند پہ چمکدا بدن مبارک نو اللہ نے صفت عطا فرمائی آئی گھر تو باہر قدم تاریک راتا فرمایا بدن مبارک ہی نظر آنا ہا جویں 14ویں دا کامل چند پہ چمکدا عرفہ حضرت خوشبو مبارک جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کر دیں انہو کان لا یمر فی طریقین فیمر فی انسان بعد یومین جے گلی جو گزر جائے ہاں حسنین دانانا کائنات دی کلی رحمت 2 دن بعد بھی اگر کوئی بندہ اس گلی جو گزرے ہاں اللہ عرفہ انہو یمر فی فرمایا 2 دن دے بعد بھی خوشبو پیغمبر دا سینی آئی جو اس گلی جو حسنین دانانا گزر کے حضرت بدن دی خوشبو حضرت پسینہ دی خوشبو جناب انس ابن مالک روایت کر دیں برادران اہل سنت ہاں بھی روایت موجود ہے ساڑھے گھارے پیغمبر نے قیام فرمایا گرمیاں دا موسم ہاں حضرت نو پسینہ آیا حضرت جس مقام تے حضرت آرام کر رہے ہیں پسینے نے قطرے میری ماں نے برتن اٹھایا پسینے پیغمبر دے قطرے ایک برتن چلے پیغمبر نے کروٹ تبدیل کی تھی سلیم کیا کر رہے ہو مولا تھوڑے پسینے دے قطرے کیوں فرمایا میں مولا ساری زندگی میں ایسی خوشبو قدا محسوس نہیں کی تھی جیسی خوشبو تھوڑے پسینہ مبارک ذلہ حضرت دا سایہ لم یقع ذلہ علی العرض لأن ذل من الظلم ساری زندگی 63 سالہ زندگی کے پیغمبر نہ سایہ نہیں دیکھے یہ تخصصات پیغمبر کیوں فرمایا سایہ ہے ظلم دی علامت یہ میرا سایہ دیوار تے جنہیں سورج دے سامنے بیٹھے سایہ بدن دی تاریکی سورج دی روشنی مقابل آوے سایہ لیکن روایات دین وخانا اذا وقف فی الشمس والقمر والمصباح نورہ یغلب انوارہا سورج دے سامنے چند دے سامنے کہ روشن چراغ دے سامنے کھڑا ہویا نبیان دا سلطان نورہ یغلب انوارہا پیغمبر دا نور سورج دے نور تے بھی غالب نظر آنا نور پیغمبر اس واسطے سایہ نہیں قامت ہو حضرت دا قد و قامت پہلے عرض کر گیا جو معتدل قد اللہ نے عطا فرمائے لیکن ایجاد پیغمبر کیا قلما مشا ما آہدن کانا اطول منہ براز وَإِنْ کھانا طویلا اللہ نے ایجاد عطا فرمائے جتنے بڑے قد و قامت والا جتنا حشیم جسم والا حضرت نال چلے ہاں یا بیٹھے ہوئے ہاں حضرت تو بڑے قد اور حشیم و لحیم جسم والا بھی پیغمبر دی محفل حقیر نظر آندہ ہاں نمایاں نبیاں دی ذات ہے یہ اللہ نے اعجاز عطا فرمائے روب پیغمبر نال چل دے ہوئے شخص نالو بھی حضرت دا قد و قامت طویل محسوس ہونا راسو ہو حضرت دا سر قَانَ يَذِلُّهُ صَحَابَةً مِنَ الشَّمْسِ حضرت سر اقدس تے بدل دا ٹکڑا سایہ کر تسیر بے مسیر ہی وَتَرْقَدُ لِرُقُودِ ہی اور اس بدل دے ٹکڑے نوے حکمہ پیغمبر ٹرین ہائے متحرک پیغمبر رکھوئنینا بدل دا ٹکڑا رکھوئنہ ہا وَلَا يَتِيرَ الطَّيْرُ بِفَوْقِهِ فرمایا قدا پیغمبر دے سر تو کہ پکھی پرواز دے کی کہ پرندے حضرت سر اقدس تو پرواز نہیں اینو ہو حضرت چشم مبارک کان یفسر من ورائہی کما یفسر من امامے فرمایا پیغمبر نے جو میں سامنے گفتگو کر رہے ہیں میں نے کوئی پتہ نہیں میرے پشتے پیچھے کپڑا کیسا رنگت کیسی انسان کون منظر کیا لیکن ایجاد پیغمبر ہمیں پیغمبر سامنے دیکھ دے ہمیں پیغمبر پشت والے پاسے بھی دیکھ دے
اور برادران اہل سنت یہاں بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، پیغمبر اعظم نے کرائی ہے جماعت، بعد از جماعت حضرت فرما رہے ہیں ایک صحابی نو تیرے رکوع اور سجدے خشوع و خضوع کوئی نہ ہا، جدہ ہن جماعت نال نماز پڑھیں خشوع و خضوع پیدا کر۔ حیران ہو کہہ دے مولا میں پڑھی ہے با جماعت نماز، تسی آئے امام تسا کرائیے جماعت، میں ہم تاری پشت بچھے، پتہ کیویں لگے جو میرے سجدے اور رکوع خشوع و خضوع کوئی نہ۔ زہرا دا بابا مسکرا کے فرما رہے ہیں انی لا اراکم من ورائے ظہری، فرمائے یاد رکھو جویں میں سامنے دیکھدا ایویں اللہ نے مینوں یہ طاقت عطا فرمائیے جو معصوم دی پشت والے پاسے بھی کوئی شے مخفی نہیں ہوندی۔ اور دوسرے مقام تے حضرت نے فرمائے اقیموا صفوفکم وتراصوا، اپنی صفہ برابر کر لو، میرے صحابہ تھوڑی صفہ ٹھیک نہیں، فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، کیوں فرمایا مینوں اللہ نے پشت والے پاسے ویکھن دی طاقت عطا کیتی ہے جویں سامنے دا منظر نظر آ۔ اور حضرت اور اوصاف پیغمبر جو اوزن ہو، حضرت سماعت کان یسمع فی منامہ کما یسمع فی انتباہہ، جویں حالت بیداری پیغمبر سن دے ہن ایویں حالت نیند وچ بھی پیغمبر سن دے۔ معصوم دی اور پیغمبر دی آباد اجاز کرسا ایک جملہ، پیغمبر اعظم دی طاقت حالت بیداری جویں سنن دی طاقت قائم، ایویں حالت نیند وچ بھی۔ دل دی کیا حالت؟ دل دی حالت یہ کان تنام عیناہ ولا ینام قلب، فرمایا حضرت دی عکس ہوندی ہے دل بیدار ہونا۔ حالت نیند وچ بھی معصوم بیدار۔ اور میرے محترم آپ اندازہ لا ساڑی نیند دی کیا حالت، ہاں ایک چھوٹی موت قرار دیتا گئے نیند نو، اپنے آپ دا ہوش نہیں ہوندہ، وقتیہ دے نبی ساڑے دیا کمالات پیغمبر، اوصاف پیغمبر، تخصصات پیغمبر، یدا ہو حضرت ہاتھ مبارک فار الماء من بین ما بین اصابع، فرمایا حضرت دی انگلیاں جو پانی دے چشمے جاری ہوں۔ مرتضی حسینی فیروز آبادی نے 6 حدیثہ برادران اہل سنت دے بہت بڑے عالم دین ہیں، تائی جلدیں کتاب تحریر کی تھی فضائل الخمسہ فی سیاہ الستہ، 5 احادیث بیان کی تھی مرتضی حسینی فیروز آبادی، جتھے صحابہ نو پانی دی ضرورت پئی ہے، پانی موجود کوئی نہ ہا یا چشمہ تے کنواں خشک ہا، نبی دے دستے نبوت جو چشمے جاری ہے۔ جناب جابر روایت کر دیں سفر حدیبیہ وقت نماز دوران سفر حضرت فرمائے مشک پانی دی لے کے آؤ وضو کرا، والا پانی تا ختم ہے، جس کنویں تے امید آئیو خشک ہے، میرے آقا فرمائے کوئی تھوڑا پانی، ادھے بس مولا چند قطرے مشک دے اندر، وہ بھی اتنے ہیں اگر الٹائیے تا برتن تک نہ آویں، مشک دے اندر رہ جاویں وہ قطرے، فرمایا جابر میرے قریب لیا، جابر آدھے جدہ میں مشک قریب لے گیا، اپنا دست نبوت داخل فرمائے، پھر مشک دے دہانے تے جدہ ہاتھ رکھے، آدھے جے میں ڈٹھے تا 5 انگلیاں نہیں پانی دے 5 چشمے جاری آنا۔ اس کرا کیا دیں جابر میرے صحابہ نو بولا، ہر صحابی نو آنکھ وضو بھی کرے پانی نوش بھی کرے، جابر آدھے ہر صحابی ودا ساری زندگی ایسا پانی نوش ہی نہیں فرمایا جیسا پانی آج پیوان نو ملے۔ رابی آدھے ہائیں جابر توڑی تعداد کتنی آئی؟ صحابی پیغمبر آدھے 1400 افراد، 1400 افراد نے پانی نوش بھی کیتے، نماز واسطے وضو بھی کیتے۔ خالق کائنات نے دستے پیغمبر نو یہ طاقت اعجاز عطا فرمائے، بوقت ضرورت حضرت دیاں انگلیاں جو پانی دے چشمے جاری ہوں۔ جلوسو ہو حضرت دا بیٹھنا جملہ کرتے زہر تقدس پیغمبر، تقدس محفل اجازت نہیں دیندہ، لیکن سمجھامن واسطے ایک مثال عرض کردہ ضروری ہے جو عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ ہر شخص نو ہے قضائے حاجت، جدہ واش روم باہر جنگل قضائے حاجت کر کے آئیے، زمین تے بولو براز دے آثار نظر آنے،
زمین تے فضلہ جات دے آثار نظر آندین نبیہ نو اپنے تے قیاس نہ کر آلِ اطہار نو اپنے تے قیاس نہ کر اللہ نے طاقت اور اعجاز اور فضیلت عطا فرمائیے پیغمبر جدیں قضائے حاجت کر کے آئے بھولو براز دے آثار نہیں جناب عائشہ ام المومنین پوچھے مولا وجہ کیا ہے قضائے حاجت دے بعد بھی آثار نہیں فرمائے یاد رکھ انا معاشر الانبیاء بنیت اجسادنا من ارواح الجنہ فرمایا خالق نے ساڑے جسمانوں جنتی روحاں تو خالق فرمایا خالق کائنات نے اسا معصومین دے جسمانوں ارواح جنت تو خلق فرمایا اور حرمت ہو حضرت حرمت مقام فضیلت کان لا یور علی شجرہ الا سلمت علیہ جدیں کہ درخت کو لو گزرن ہاتھ درخت جھک جھک کے سلام کریں اور اپنے کو نہیں برادران اہل سنت دے ہاں بھی سرکار امیر کائنات روایت کر دیں صحیح ترمذی جلد 2 صفحہ 284 کتاب المداخب جناب علی امیر کائنات فرمائے کنتم عن نبی فی مکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا میں مکہ اپنے نبی نال موجود ہم مکہ دے باہر میں حضرت نال گزرا فمستقبلہ جبل ولا حجر الا وهو یقول فرمایا جے درخت یا چٹان کو گزرے ہیں اس درخت یا چٹان جو آواز آندی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے انبیاء دا سلطان ساڑا سلام قبول فرمایا حرمت پیغمبر یہ مقام پیغمبر ہے جو درخت بھی حضرت دی ذات تے سلام کر دے وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ الرَّبَابِ اللہ اکبر اتنا بابرکت اور طاہر و طیب وجود پیغمبر 63 سال دی زندگی نبی دے بدن دے قدم مکھی نہیں بیٹھی امر ہی نہیں مکھی یا مچھر حضرت دے بدن مبارک تے بوے 63 سالہ زندگی بہادرانہ آپ اندازہ لا ایڈی بابرکت ذات ایڈا مقدس وجود 63 سال جنے بدنے ادھر تے مکھی اور مچھر نہیں تے جنے کھول بیٹھیاں بو آوے او بھی آکھے نبی میرے دیا ہاں حضرت وجود بابرکات نو اللہ نے شرف عطا فرمائے 63 سالہ زندگی مکھی اور مچھر نہیں وَلَمْ تَدْنِ مِنْهُ حَامَّةً وَلَا فَامَا کدا حضرت تو کہیں مکھی مچھر بچھو ازدہار یا درندے نے ڈنگ نہیں مارے حضرت تو اللہ نے صفت عطا فرمائی کان ینطق بلغات قصیرہ کائنات دی ہر مخلوق دی زبان سن دے بھی ہن سمجھ دے بھی ہن بول دے بھی پیغمبر اعظم نو اللہ نے اعجاز اور سنن ابی داؤد جلد 6 صفحہ 254 برادران اہل سنت یہاں بھی حدیث موجود ہے جناب عبداللہ ابن جعفر آدھن میں پیغمبر دے نال خچر دے سوار ایک دیہاتی علاقے چو گزرا ایک ڈیرے نالو حضرت دا گزر ہو جائے ایک اونٹ دے شروع کی دیا آوازاں نبی آدم سواری تو اترے قریب گئے اونٹ دی کو ہانتے ہاتھ رکھیا اونٹ خاموش ہویا ندا دے کے پوچھیا لمن ھذا الجمل کون ہے اس اونٹ دا مالک ایک انصاری جوان ہے ارے مولا میں ہاں مالک فرمایا تھا کیا اللہ دے درباری تو حاضر نہیں ہونا کیا تو اللہ دے درباری جواب نہیں دیونا فَإِنَّهُ شَقَا إِلَيَّا انکا تجیہو وتدعبہو فرمائے حیوان میں نو شکایت کر رہے جو چارہی کم پہنے تے وزن ہی زیادہ فرمائے حیوان شکایت کر رہے چارہی کم وزن زیادہ فرمائے اس حیوان دے بھی کچھ حقوق ہے خالق کائنات نے اے اوصاف زہرا دے بابے نو عطا فرمائے حضرت اتنا روب اور حیبت صحابہ روایت کر دینا کہیں دی جرت آئی ہوں دی جو مسلسل حضرت رخ انور دی طرح ویک سکیا کہیں دی جرت آئی ہوں دی جو دربار پیغمبر کوئی بولے جب تک نبی آپ اجازت نہ دے اسا دوات کلام پرواہ نہیں کی تھی
گفتگو کر دیاں فضائل پڑھ دیاں اوصاف پیغمبر کیا ہیں فضائل پیغمبر ایک بندے کو میں ہجرت سے اپنے ممبر تے اپنے بندے کو سونا پیا ہجرت جو حضرت فرمایا جو اس بستر تے کون ہے جڑا سمے لیکن اتنا فرمایا حضرت نے جو حسین تیرہ تے تیر تلوارہ تے نیزے کوئی ہے آمادہ وہ بدبخت پہ پڑے جو ایک بندے ود کیا کیا مولا وطائی دی رات بستر ولیٹ نہ چھوڑیے اور ستا کو ہاتھ چھوڑے آتے ترو نعرہ حیدری قداں پرواہ نہیں کیتی جو دربار خیندے قداں پرواہ نہیں کیتی جو آکھن والا کون ہے اسی دوا دن محسوس کرنے ہیں جو ایک سردار دا ڈیرہ ہوئے تے گول علاقے دے کمی تے بھان بیٹھے ہوئے محفلہ تے جگتا کر کے مذاق اڑاون والے اپنے دارے دیا محفلہ تے نبی دی محفل قیاس نہ کر اپنی ذات تے نبی دی محفل قیاس نہ کر سرکار امیر روایت کر دینے اتنا مقام حابیہ دے سلطان دا اتنی روب و حیبت آئی پیغمبر اعظم دی مسلسل چہرے دی طرف ویکھ نہ سکیندا حضرت دے سامنے بیٹھے ہوئے نا صحابہ دے سر جھکی ہوئے ہوندے ہیں کوئی اس وقت تک بول نہ سکتا جدا تائی نبی اجازت نہ دے میں چھے جائے کہ لطیفہ گوئیاں اور مذاق اور لا یعنی گفتگو اللہ نے ایسے اوصاف اپنے نبی نو عطا فرمائے اور اگر سارے اوصاف جناب دے لینے ہوئے جنہیں میں 30-40 منٹ اجازت کر چکا آخری جملہ چونکہ صادق امام دی بھی ولادت باسعادت جتنے اوصاف پیغمبر میں بیان کر چکا اللہ اکبر توڑے اور میرا چھیواں آقا صادق امام فرمائے دینا اللہ نے جتنے اوصاف نبی اعظم نو عطا فرمائے اس سارے اوصاف اسا 13 معصومین نو بھی عطا فرمائے سوائے وحی اور نبوت 14 معصوم ہے نا ایک معصوم نے فضائل اور اوصاف بیان کر چکا باقی 13 معصوم 12 ائمہ 13ویں معصومہ مادر حسنین کوئی بندہ سوء استفادہ نہ کرے پھر دورا رہے ہیں سوائے 2 اوصاف ایک وحی دوسرا نبوت فرمایا وحی دا دروازہ بند ہے وصال پیغمبر دے بعد فرمایا نبوت ختم ہے پیغمبر دے بعد سوائے وحی اور نبوت دے وہ سارے اوصاف جڑے اللہ نے سارے جد نو عطا فرمائے نو اسا ائمہ نو بھی عطا فرمائے یہ وجہ جڑے اونٹ دا واقعہ میں بیان کیتے صادق امام صحابہ دی محفل اللہ اکبر ایک ازدہا مسجد داخل ہوئے بہت بڑا ازدہا صحابہ خوف زدہ ہوئے میرے آقا فرمائے گھبراؤ نہیں رستہ دے دونوں نقصان نہ پہنچے صادق امام فرما رہے ہیں یہ میں نانے فرمائے اونٹ شکایت کر رہے ازدہا قریب آیا حضرت قریب آکے اپنا چہرہ بلند کر کے حضرت عزن مبارک دے نال کوئی گفتگو کی تیس اسے لہجے صادق جواب دیتے اللہ اکبر جس انداز ازدہا گفتگو کیتی ہے اسے انداز اسے لہجے اسے زبان صادق امام جواب دیتا ہے قدمہ دا بوسہ لے کے ازدہا واپس ٹر گئے صحابہ حیران ہو کیا دین مولا ازدہا گفتگو سوال و جواب تے قدمہ دا بوسہ میرے آقا مسکرہ کے فرمانے نیوے اسا دوڑے تے حجت خدا ہیں یہ عالمین دی ہر مخلوق تے حجت خدا ہیں فرمایا یاد رکھو یہ ازدہا نہا فرمایا اے ہا قوم جنات دا سردار سادہ ہا شیعہ میرے نانے دے دین دے حلال و حرام دے کچھ مسائل پوچھن آیا حاجرے میں صادق بیان کی اس سے واسطے عرض کیتے ہیں فرمایا وہ تمام صفات کہ کریم اللہ نے نبی اعظم نو عطا فرمائے فرمایا سامبارہ آئمہ نو بھی عطا فرمائے سوائے وحی اور نبوت سوائے 2 اوصاف دے وحی اور نبوت دے علاوہ اور میرے محترم دعا ہے کریم اللہ ہر شخص نو مدینہ دی زیارت نصیب کرے آخر دے چاندہ حدیثات کرنا چاہنا من حجہ فزار قبری بعد وفاتی
فرمایا خان کمن زورانی فی حیاتی پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں جیڑا بندہ آوے حج کریں تے حج دے نال کرے میں نبی دی زیارت بعد وفاتی میری وفات دے بعد کانا کمن زارنی فی حیاتی فرمایا جائے میری وفات دے بعد مدینہ میری زیارت کی دی ہی میں ہے جو میں میری زندگی جو میری زیارت کی آج تک کچھ لوگ ہیں ساڑیاں محافل دے بھی نام نے ہاتھ شیعہ آنکھا ویندے زیارت دا حکم ہی کوئی نہیں زواری کہے معصوم کی تھی کوئی نہیں کہے معصوم دی قبر دی زیارت نہیں کی تھی جاہل ہے وہ بندہ معصوم نے خود اپنی قبر دی زیارت دا حکم دیتے اور جہاں خیال ہے جو قبر دی زیارت معصوم دی زیارت دا حکم نہیں گھر جا کے صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 47 دعا عافیت دے نام نال ہے توڑا اور میرا چوتھا آقا فرمانے میرا کریم اللہ اولاد جافیت بدن جافیت مال جافیت عطا کرن دے بعد سانو اپنے رسول تے رسول دی آل دی قبور دی زیارت نصیب فرمائے کیا مطلب ہے چوتھا امام دعا مانگ رہے ہیں میرا مالک رسول اور آل رسول دی قبور دی زیارت اور اس سے دعا دی شرح